کیا آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے تھائی لینڈ جانے کی بات کی ہے؟ اگر آپ کی شادی نہ ہوئی ہو تو اکثر فوراً ایک ری ایکشن آتا ہے وہاں کا ماحول اور غیر اخلاقی سرگرمیاں مشہور ہیں۔ تو جو کچھ بھی موویز میں دیکھتے ہو وہ سچ ہے بھائی، وہی سب کچھ ہوتا ہے تھائی لینڈ میں، پورا ماحول ادھر رنگ برنگا ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں جانے کا کیا مطلب؟ آج ہم آپ کو کراچی کے ایک ایسے مقام پر لے چلتے ہیں جسے کچھ لوگ منی تھائی لینڈ کہتے ہیں۔ یہ کراچی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ شہر جسے ملک کا اکنامک ہب کہا جاتا ہے۔ یوں تو اس شہر کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، مگر جس مسئلے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دن بدن زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا جواب ہر ذمہ دار ادارے کو دینا ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی مصروف ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ۔ یوں تو یونیورسٹی روڈ ہمارے حکمرانوں کی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے بھی اکثر زیر بحث رہتی ہے، لیکن جس مسئلے کو میں اٹھانے جا رہا ہوں وہ کراچی کے شریف اور سنجیدہ شہریوں کی نظر میں حکمرانوں کے لیے ایک اور سخت سوال ہے۔ جی ہاں، یونیورسٹی روڈ پر کھلے عام جسم فروشی کی شکایات سامنے آتی رہی ہیں، اور یہ صرف کمروں تک محدود نہیں رہی بلکہ وہاں کے مقامی افراد کے مطابق یہ سرگرمیاں پبلک ایریاز تک بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پیچھے یونیورسٹی روڈ ہے، اس کے ساتھ موجود سروس لین پر اوپنلی پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے۔ کچھ اوباش نوجوانوں کے لیے صرف ایک تفریحی مقام، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ان کی نفسانی خواہشات مٹانے کا ذریعہ بن گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے بہت سے لوگ خاص طور پر رات کے وقت اپنی فیملیز کے ساتھ اس علاقے سے گزرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو میں سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا آپ لوگ ایسی جگہ جا رہے ہوں یا ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں تو ایسا واقعہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کی اتنی مصروف شاہراہ پر اگر ایسی سرگرمیاں کھلے عام نظر آ رہی ہیں تو ان کے خلاف مؤثر اقدامات کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام معلومات حاصل ہیں یا نہیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ برقرار ہے؟ انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ہم وہاں گئے اور متعلقہ افراد، یعنی وہ افراد جو اس گندے غلیظ کاروبار کو چلا رہے ہیں، ان سے سوالات کیے۔ ان کے جوابات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ آپ بھی سنیے۔ تو وہ کوئی ہاتھ بھی لگا دینا، اس کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا ہمارے سامنے تو پولیس والوں کی ہم اپنی گاڑ مروا رہے ہیں، پولیس والوں کی تھوڑی مروا رہے ہیں۔ اچھا تو نہیں ہے ٹوٹل پریشانی ان کی مجھ سے گان پڑی، یہ صرف اسٹاف سے لے کے آگے تک ہوتا ہے، اس کے بعد میری کرنی چاہیے۔ کیا کہہ رہے ملنا ہے؟ ہاں 5K ون شاٹ سکیم فنی کے 5K تو بہت ہے۔ کہاں پر ہے؟ پولیس جواب پہ نہیں ہوتی، نہیں آتی ہے تو کوئی ہم ان جوابات کی تائید نہیں کرتے، مگر ان لوگوں کا کھلے عام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بارے میں اس نوعیت کی باتیں کرنا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس مسئلے سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے، تو سنیے۔ سب سے زیادہ متاثر اس علاقے کے رہنے والے لوگ اور وہاں کاروبار کرنے والے افراد ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اس ملک کا مستقبل نوجوان نسل ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں نہ سکون سے رہنا آسان ہوتا ہے اور نہ ہی کاروبار کرنا۔ اب ملیے ایک ایسے نوجوان سے جنہوں نے اسی علاقے میں اپنا کاروبار شروع کیا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ اسی صورتحال کی وجہ سے انہیں اپنی انویسٹمنٹ ضائع کرنی پڑی اور آخر کار اپنا کاروبار بند کرنا پڑا۔ گلشن اقبال 13 ٹیم
ایک ایسی جگہ جس کا نام سن کر لوگ ہنستے بھی اور سمجھ بھی جاتے ہیں. یہ جگہ گلشن کم تھائی لینڈ کے نام سے زیادہ پہچانی جاتی ہے. لیکن آج میری اس ویڈیو کا مطلب بالکل مذاق نہیں ہے, کیونکہ اس جگہ سے میری کچھ تلخ یادیں وابستہ ہیں. کچھ عرصے پہلے میں نے اپنی اکیڈمی کی سیکنڈ برانچ یہیں پر اوپن کری تھی, بغیر اس کی حقیقت جانے اور یہ جانے کہ یہ جگہ اصل میں کیا ہے. میں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی, پراپر سیٹ اپ لگایا اور نئے خوابوں کے ساتھ اپنی جرنی سٹارٹ کری. لیکن شروع کے 2 مہینوں میں کچھ خاص رسپانس نہیں آیا, نہ کوئی پراپر انکوائری, نہ ہی ایڈمیشنز. تھاٹس کے سب نارمل ہے, نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو ٹائم تو لگے گا گرو کرنے میں. لیکن پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ کلیئر کر دیا. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی. جب اس نے مجھ سے لوکیشن مانگی تو میں نے اس کو ایڈریس سینڈ کیا. تو آگے سے اس نے کہا کہ سر یہ تو وہی جگہ ہے کہ جو تھائی لینڈ کے نام سے مشہور ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ تھائی لینڈ, اس کی بات میرے دماغ میں رہ گئی. اسی چیز کی کیوریوسٹی میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا. اس رات جب میں اپنی بلڈنگ سے نیچے اتر رہا تھا تو جو میں نے دیکھا اس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا. وہ ماحول, وہ ایکٹیویٹیز, یہ سب ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے لیے بالکل نامناسب تھا. اور سب سے بڑا شوق تو مجھے یہ جان کے لگا کہ جس بلڈنگ میں میرا انسٹیٹیوٹ ہے یہ اسی کے اوپر والے فلورز میں رہتے ہیں, جہاں پر یہ سب ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے لوگ اس جگہ کو تھائی لینڈ کے نام سے جانتے ہیں. یہ جاننے کے بعد تو مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کروں کیا. ایک طرف میری انویسٹمنٹ, میرے خواب, اور دوسری طرف یہ ہارش ریئلٹی. آخرکار مجھے ایک ہارش ڈیسیجن لے کر اپنا انسٹیٹیوٹ بند کرنا پڑا اور میں واپس اپنی مین برانچ پر گیا. یہ مسئلہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ وہاں موجود بہت سے کاروباری افراد اسی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے لوگ رات کے وقت وہاں موجود ریسٹورنٹس کا رخ کم کرتے ہیں, اور بہت سے والدین بھی اپنے بچوں کو اس علاقے کے تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے سنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے شہری اس مسئلے سے متاثر ہیں تو پھر اس کے حل کے لیے مزید مؤثر اقدامات کب دیکھنے کو ملیں گے؟ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کئی مقام پر وائرل ویڈیوز یا دوسرے واقعات میں چند گھنٹوں کے اندر ملزمان تک پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اس نوعیت کی شکایات کے حوالے سے بھی مؤثر اور مسلسل ایکشن کب دیکھنے کو ملے گا؟ یہ سوال عوام کے ذہن میں موجود ہے. آخر میں ہم اتنا ہی کہیں گے, عوام کو امید ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور متعلقہ حکام اس مسئلے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں گے, اور وہ دن بھی ضرور آئے گا جب اگر قانون کی خلاف ورزی کہیں بھی ہو تو ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق جواب دہ بنایا جائے گا.